بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے اصلاح المسلمین۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز ساز زندگی کہہ دے۔ ملت اسلامیہ کو اب تک وہ درجہ نصیب نہیں ہوا جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بہت ہی حقیر نظر آتے ہیں، مگر دراصل وہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ان پر غور کروانے اور خاص نقطہ نظر سے ان پر عمل کرنے سے ہی ملت کا تحفظ اور بقا ممکن ہے۔ چونکہ افراد کے مجموعہ کا نام ہی ملت ہے، اس لیے افراد کی حالت کے سدھرنے کے معنی ملت کی حالت کے سدھرنے کے ہیں۔ اب ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیاں جو ہیں نہایت ہی زبوں حال اور خستہ حالی تک پہنچ چکی ہیں۔ کسی جگہ ہماری نہ کوئی حیثیت ہے، نہ وقار ہے، نہ عزت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ہر جگہ ہر حیثیت سے سربلند اور سرفراز سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان کے اندر اخلاقی اجتماعی دونوں حیثیتوں سے سربلندی سرفرازی کے اسباب موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسباب کیا تھے اور کیوں نہیں رہے، اب کس طرح ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان نہیں رہے۔ اگر ہم پھر سے سچے مسلمان بن جائیں تو وہ تمام برائیاں اور سب اچھائیاں اثر نو پیدا ہو سکتی ہیں۔ جبکہ انسان اپنی زندگی کو تقویٰ کے قالب میں ڈھال لے، غلط چیزوں سے اجتناب اور خدا سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، خواہ وہ غلط اعمال ہوں، خواہ وہ غلط کردار ہو، خواہ وہ غلط اقدام ہو، خواہ وہ غلط نیت ہو، خواہ وہ غلط ارادہ ہو، اور ان سب سے اجتناب کرنا ہی اور ان سے بے تعلق ہو جانا ہی تقویٰ ہے۔ اگر ہم تقویٰ کی زندگی پر عمل کریں تو انسان کی سیرت ایسے قالب میں ڈھل جاتی ہے، یعنی دینی دنیاوی ہر قسم کی کج روی سے اس سیرت کو ایک قسم کی دشمنی ہو جاتی ہے، اور وہ خیر و سعادت کے سوا ضلالت کے ساتھ تعاون کر ہی نہیں سکتا۔ وہ شر سے اس طرح احتراز کرتا ہے جس طرح انسان آگ سے بھاگتا ہے۔ جب تقویٰ اور خدا ترسی تمام افراد اور ملت کا مدار حیات بن جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں سربلند و سرفراز ہو کر رہتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی سربلندی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ وعدہ مومن ہونے کے ساتھ مشروط ہے، اور مومن ہونے کی پہلی اور آخری شرط جو ہے وہ تقویٰ اور خدا ترسی ہے۔ سیرت اور کیریکٹر کی مضبوطی اور بلندی جو ہے وہ ایسی طاقت ہے جو افراد کو، ملتوں کو انتہائی عروج کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، ان کے دامنوں میں خیر و فلاح اور سعادت معمور کر دیتی ہے، اور گلشن انسانیت میں شر اور برائی کی جو جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں، گلہائے فلاح و سعادت کی خوشبو سے تمام دنیا کو معطر کر دیتی ہے۔ اگر آج ہم ذلت کی پستیوں میں سرگردہ ہیں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اپنی بدعمالیوں پر ماتم کرنا چاہیے جس نے اس درجہ ہم کو پہنچایا۔ نہ دنیا ہمارے ہاتھ میں رہی، نہ دین کی سرفرازیاں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں عملی قوت مفقود ہے۔ ہم اور ہماری ملت جو آج خستہ حال ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم تقویٰ کی زندگی سے دور ہو گئے اور خدا ترسی ہمارا شعار نہیں رہا۔ پھر کیا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر دین کی سرفرازی اور بلندی کے لیے حاصل کرنے کے لیے فی الفور اپنے اندر ایک زبردست اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں، اور ہماری ہمتیں بلند ہو جائیں اور ہمارے حوصلے بڑھ جائیں، اور وہی زندگی اختیار کریں جو عہد اول اور خیر القرون کی تھی۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری،
وما علینا الا البلاغ۔